وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہمارے لیے بڑی نعمت بنا کر بھیجا۔ جس کی آنکھیں نہیں ہیں اس سے آنکھوں کی نعمت کی قدر پوچھو، کس طرح پر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، کس طرح پر سامنے آنے والی رکاوٹوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر بھی ٹھوکر کھا جاتا ہے۔ آنکھوں والوں کو ان آنکھوں کی قدر معلوم نہیں ہے۔ ایسے ہی جو کانوں کی نعمت سے محروم ہیں، پہلے آواز اچھی آتی تھی، اب کان کی سماعت کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے آواز بہت کم آتی ہے۔ یہ آدمی سامنے والے لوگوں کی بات کو سن نہیں سکتا، سمجھ نہیں سکتا، کتنا جھلاتا ہے یہ اس آدمی سے پوچھو، کیسی بے بسی محسوس کرتا ہے یہ اس آدمی سے پوچھو۔ نعمتیں چھننے کے بعد نعمتوں کا احساس ہوتا ہے۔ ایک جگہ احساس کم ہوتا ہے، جہاں کسی کو نعمت شروع سے ملی ہی نہیں تو اس کو نعمت کی کمی کا احساس تو ہوتا ہے لیکن تھوڑا ہوتا ہے۔ نعمت مل کے چھن جاوے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، اللہ ان نعمتوں کو بقا نصیب فرمائے، بلکہ دعا کریں کہ اللہ نعمتوں میں دن بدن اضافہ فرمائے اور ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ اندھا بیچارہ نہ سورج کی روشنی سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ قدرت کے نظاروں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، نہ ہری بھری چیزوں کو دیکھ کر اس کا ذہن تر و تازہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نابینا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے چاروں طرف کیا کیا چیزیں اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رکھی ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو ہمیں بھی پتہ نہ چلتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا سامان کر رکھے ہیں۔ جن لوگوں کو معلوم ہے ان کو اس بات کی قدر ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کیا تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں۔ فرمایا ایک رات آنے والی ہے، کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا؟
یہ سارے سائنس والے مل کر کے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ 14 شعبان کو اور 15 شعبان کو اور 16 شعبان کو راتوں میں کیا فرق ہے، نہیں بتا سکتے. اس ساری دنیا کے مال والے اکٹھے ہو جاویں اور اس کی کوشش کریں کہ وہ ثابت کر دیں کہ 14 شعبان کی رات اور 15 شعبان کی رات اور 16 شعبان کی رات اور 17 شعبان کی رات یہ کچھ آپس سے مختلف ہیں، نہیں ثابت کر، پوری دنیا کی قوت کو خرچ کر دیں. یہ سارے آپ کے عقل مند لوگ مل کر کے اس کو چاہیں کہ ثابت کر دیں، نہیں ثابت کرتے. محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا کہ 15 شعبان کی رات مختلف ہے. آپ نہیں جانتی کون سی رات ہے؟ تو کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نہیں جانتے کون سی رات ہے، نہیں جانتے. ہمیں کیا پتا، ہمیں تو ساری راتیں ایک طرح لگتی ہیں، جیسے اندھے کو سارے رنگ ایک طرح کے لگتے ہیں. سنا ہے نا وہ اردو کا محاورہ ہے، ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے. وہ بہار میں اندھا ہوا تھا، موسم بہار میں، تو اب اس کے ذہن میں جو رنگ بچا ہوا ہے، محفوظ ہے، وہ ہرا رنگ ہے. اس انسان کو کیا معلوم کہ کون سی رات کیا ہے؟ اللہ کے یہاں. وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اور آپ کو بتلا دیا کہ اس رات میں اس رات میں کیا فرق ہے. تو پوچھ لیا کہ تم جانتے ہو یہ کون سی رات ہے؟ تو اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے. آپ فرمائیے. یہ ہمارا جو مستقل موضوع چل رہا تھا ابھی وہ ختم نہیں ہوا، اسراء اور معراج کا، لیکن چونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ رات 3 دن کے بعد آنے والی ہے، تو اس لیے اس کو روک کر آج یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بات شروع کریں گے تاکہ وہ اختتام تک پہنچے. اللہ اس کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور موقع بھی فراہم فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو 15ویں شعبان کی رات ہے، اس میں نئے بچے جو دنیا میں آنے والے ہوتے ہیں، جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس شعبان سے اگلے شعبان تک، اس 15 سے اگلے 15 شعبان تک جو دنیا میں آنے والے ہیں، ان کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے. کون کرتا ہے؟ اللہ والے. پیر صاحب نہیں کرتے کہ بھائی میرے ہاں یہ اپلیکیشن آئی ہوئی ہے، اس کو بھی اپنی لسٹ میں شامل کر لو، اور میرے اس پر مزار پہ اس نے بھی چادر چڑھائی تھی، اس کو بھی شامل کر لو. اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، لوح محفوظ پہ لکھ دیا ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما. یہب لمن یشاء اناثا، عورت بچی جس کو دینا چاہیں کون دیتے ہیں؟ اتنا صاف تاکہ کسی کو شبہ نہ لگے. یہب، وہ اللہ وہ دیتا ہے. یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بچے دے دیتا ہے، کھول کر بتا رہے ہیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، لڑکیاں اور یہاں لڑکے. وہ اللہ لڑکے دیتا ہے. من یشاء، جس کو چاہے. او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جس کو چاہتا ہے ہاں جوڑ. اب بچے بھی، لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے. کتنا صرف ایک بات کہہ دیتی کہ اولاد اللہ دیتا ہے تو بات حل ہو جاتی نا. نہ، اتنا سمجھایا جا رہا ہے. اور پھر یہاں پر بات نہیں ختم کی، ایک اور بات ارشاد فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ اللہ جس کو چاہتا ہے عقیم بنا دے. عقیم بانجھ بنا دیتا ہے، نہ لڑکا نہ لڑکی. بتاؤ اس سے کھل کے اور اللہ کیا کہیں گے؟
اس سے کھل کر کے اور زیادہ انسان کو کیا بتایا جائے گا؟ ترجمہ کر کے دیکھ لو، قرآن اٹھا کر دیکھ لو، تفسیر اٹھا کر دیکھ لو۔ تو اللہ اس دن نئے آنے والوں کی فہرست کو وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کا اس دوران میں، اس 15 شعبان سے اگلے تک انتقال ہونا ہے، مرنے والے ہیں، ان کی فہرست بھی دے دی جاتی ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ 3 دن کا مہمان ہے، یہ اپنے گمان کے مطابق کہہ رہے ہیں، ان کا اندازہ ہے، تجربہ ہے، جو اکثر فیل ہی ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ تھے کراچی میں رحمت اللہ علیہ، کہا کرتے تھے کہ مجھے 5 ڈاکٹروں نے، اسپیشلسٹ نے کہا تھا کہ بس یہ 3 مہینے یا 5 مہینے کا مہمان ہے، اور اس بات کو کہے ہوئے 16-17 سال تو گزر چکے ہیں۔ وہاں سے فیصلے ہیں، وہ اپنے اختیار سے فرشتوں کو اطلاع کرتے ہیں کہ یہ سال میں یہ جائیں گے، پھر کسی کو نہیں پتا۔ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہ بیچارہ شادی طے ہو گئی ہے اس کی، اور وہ بازار میں پھر رہا ہے، اچھے اچھے کپڑے دیکھ رہا ہے، نہیں یہ ڈیزائن اچھا نہیں ہے، نہ یہ ڈیزائن اچھا نہیں ہے، نہ کسی اور دکان میں چلو یہ ڈیزائن اچھا لگ رہا ہے۔ وہ بیچارہ بازار میں اپنی شادی کے کپڑے چن رہا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بازار میں اس کے کفن کا کپڑا آ گیا ہے۔ صرف اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ اپنے اختیار سے اس خبر کو فرشتوں پر منتقل کرتے ہیں۔ کس رات کو؟ یہ 15 والی رات کو۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اس رات کو انسانوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں۔ تو محدثین نے اس کی تشریح کی ہے کہ یہ اتنے دن کے بعد اٹھائے گئے، جبکہ حدیثوں میں تو آتا ہے کہ ہر پیر ہر جمعرات کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو محدثین نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قبولیت کے درجے میں اٹھا لیے جاتے ہیں، یعنی جو رہ گئے وہ نامقبول۔ یہ رات ہے وہ قبولیت والے اعمال جو ہیں وہ قبولیت والے درجے میں اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اور چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ اس رات کو رزق نازل کیا جاتا ہے۔ سال بھر اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، اس کو اتنا دینا ہے، یہ فرشتوں کو بتا دیا گیا۔ اسی لیے بعض کہتے ہیں کہ یہ ہمارا روحانی بجٹ ہے، روحانی بجٹ ہے نا، ایلوکیشن ہے، اس کے لیے اتنے، اس کے لیے اتنے، اس کے لیے اتنے۔ اور دنیاوی اداروں کی طرح تو ہوتا نہیں ہے کہ رکھا تو تمہارے لیے اتنا تھا لیکن اب کیا کریں، خزانہ خالی ہو گیا اس لیے دے نہیں سکتے۔ وہ تو ایسا ہے جس کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اس کو اپنے خزانے کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اور سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ ساری دنیا میں جتنا کچھ ہے، مال دولت، سونا ہیرا چاندی جواہرات، جتنا کچھ ہے، ان سب کو اکٹھا کر لو تو جو اللہ کا خزانہ ہے اس کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ کیا مچھر کا پر ہے؟ وہ رزق نازل کر دیا جاتا ہے، فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے جی یہ ہے اس کا رزق۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں لیٹے ہوئے تھے، 2-3 روایتیں ہیں، میں ملا کر بتا رہا ہوں۔ ایک روایت میں کہ کپڑے بدل کر، یعنی جو سونے کا کپڑا تھا اس سے، اور آدھی رات کو یہ جانے کس وقت جو آنکھ کھلی تو کہتی ہے میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو مجھے ایک دم سے خطرہ گزرا، کیا مطلب ہے، باری تو میری تھی، یہ جو بیویاں ہیں ان میں سے آج کی رات تو میری رات تھی، یہ کہاں چلے گئے؟ تو باہر ڈھونڈنے کو نکلی تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بقیع تک پہنچ گئیں جہاں قبرستان ہے، تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دعا میں ہیں۔
اور بعض روایات میں کہ سجدے میں ہے. روایات مختلف ہیں. جو کام کی بات جس میں سمجھنا ہے ہمیں وہ ہم عرض کر دیتے ہیں. پوچھا کہ کیا تمہیں یہ خطرہ تھا کہ میں کہیں اور چلا گیا؟ اللہ کے رسول عورت تو ہوں نا. بعض روایت میں فرماتی ہیں کہ جو عورتوں کو خیال آتا ہے وہ خیال مجھے آنا شروع ہو گیا، یعنی جو سوکن کو خیال آتا ہے. آج نے اس وقت انکشاف فرمایا کہ یہ رات ایسی ہے کہ اس رات میں اللہ پاک مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اتنی تعداد میں مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں. 100,000 لاکھ کروڑ نہیں بتلایا، یہ بتلایا کہ بنی کلب کی بکریاں، بنی کلب جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں ان پورے قبائل میں، بنی کلب کی بکریوں کے کھالوں پر جو بال لگے ہوئے ہیں ان بالوں کے سب کو جمع کر لیا جائے تو اس سے زیادہ تعداد میں مغفرت فرماتے ہیں. یہ ارشاد فرمایا ہے. وہ چیزیں 4 الگ ہو گئیں جو آپ سے عرض کی، یہ الگ چیز ہے. یہ روایات کثرت سے ہیں مغفرت کی. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس رات کو مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وہ وقت تو ختم ہو گیا، چلو بہت جلدی نکلتا ہوں، جو بات اہم عرض کرنی تھی وہ رہ گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مگر سب کو معاف کرتے ہیں 2 لوگوں کے سوا. ایک مشرک کو معاف نہیں کرتے، شرک کو معاف نہیں کرتے. جس کسی مسلمان کو شرک میں دیکھو تو اس کو یہ مت سمجھنا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، سمجھ لو کہ یہ آدمی سمجھتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ شرک میں نہیں آتا. آپ سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہ جان لینا کہ وہ اس لیے کہ کوئی ایسا مسلمان ہو ہی نہیں سمجھ سکتا جو یہ جانے کہ یہ شرک ہے پھر بھی شرک کرتا ہو. اس کو اس کے لوگوں نے یہ سمجھا دیا ہے، جن پر وہ اعتماد کرتا ہے، یہ سمجھا دیا کہ شرک کے زمرے میں نہیں آتا. تو اس لیے بہتر بات یہ اپنے اعمال کو، افعال کو اپنے علماء پر پیش کرو تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم شرک میں تو نہیں ہیں. ٹھیک. دوسرا جس کی مغفرت نہیں ہے وہ مشاہن. مشاہن کہتے ہیں اس کو جو دل میں کینہ رکھتا ہو، جو دل میں کینہ رکھتا ہو. ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایسی ہے جس میں یہ فرمایا کہ اتنے لوگوں کو معاف فرماتے ہیں مگر کس کو معاف نہیں کرتے؟ قاطع رحم، یعنی رشتہ داریوں کو توڑنے والے کو، رشتہ داروں سے بلا وجہ ناراض ہونے والے کو، رشتہ داروں سے آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانے والوں، کسی بھی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، کسی اور کے معاملات سے اس نے کہا میں تو اس کی سائڈ لوں گا لہذا میں اس سے ناراض، کسی بھی وجہ سے یہ ہو گیا. اور والدین کی نافرمان جو ہوگا اس کو معاف نہیں کریں گے. اور عادی شرم ذرا تیز گزر رہا ہوں بھائی، تفصیل انشاءاللہ نماز کے بعد کر دوں گا. اور جو والدین کا نافرمان ہے اس کے لیے نہیں، وہ مغفرت اس کے لیے نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو عادی شرابی ہے اس کے لیے نہیں. جو ایسا ہو کہ وہ اپنے کھڑے ہونے اور لیٹنے کی حالت، کھڑے ہونے اور جھکنے، ایسے جیسے کھڑے ہوئے ہیں چل رہے ہیں، جھکنے اور سونے میں نہیں، اپنے ٹخنوں کو چھپاتا ہے، اس کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے بتایا آپ کو مشاہن کس کو کہتے ہیں؟ کینہ پرور کو، اس کو کہتے ہیں مسبل. مسبل کی بھی اس دن مغفرت نہیں ہوگی. ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں. کئی لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ چکے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے موڑنا جو ہے یا اس طرح سے اوپر کر لینا یہ مکروہ ہے. سوچ لو، ایک مکروہ زیادہ لیا جا سکتا ہے یا جو حرام ہے وہ لیا جا سکتا ہے. مکروہ کو تو چھوڑ دیا لیکن اس میں آ گئے جس کو مغفرت شب برات بھی نہیں ملے گی. یہ ڈھکوسلے نہیں، یہ مولویوں کی وہ حرکتیں جس سے وہ اپنی چیزوں کو صحیح ثابت کر، نہ سیدھی بات ہے. یا ایک طرف مکروہ ہے اپنے حیت، کپڑے کی حیت کو بھی خراب کرنا، اور ایک طرف حرام ہے ٹخنے کو چھپانا. دونوں میں سے کیا اختیار کیا جانا چاہیے؟ ہونا تو چاہیے دونوں نہ ہو. درزی کو بتاؤ، درزی نے اپنی مرضی سے بنا دیا. اگر درزی جو ہے ایسا بناتا کہ 1 فٹ نیچے اور ہوتا تو کیا کرتے؟ کٹواتے کہ نہیں کٹواتے؟ یہاں کیوں نہیں کٹواتے ہو؟ اس لیے نہیں کٹواتے ہو کہ آپ کو کسی نے یہ بتا دیا کہ کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے. سب نہیں چلتا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بیان کر رہا ہوں. مسبل 50 تو ہو گئے.
اور اس روایت میں بھی پھر مشاہن کا ذکر ہے. اور ایک روایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اس میں بھی 2 آدمیوں کا تذکرہ ہے. ایک وہ جو قاتل ہے، قاتل کرنے والا، ناحق لوگوں کو مارا اس نے، اور ایک دوبارہ مشاہن، وہی کینہ رکھنے والا. اس رات میں کوئی آدمی نفلیں پڑھ سکے نہ پڑھ سکے، اس رات میں کوئی آدمی عبادت کر سکے نہ کر سکے، لیکن اس رات میں کیا کہتے ہیں، کچھ وصولی نہ ہو سکے، نقصان تو نہ ہو. اور وہ یہ کہ اس رات سے پہلے آدمی پوری کوشش کر لے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. خدا نہ خواستہ گناہوں میں آ گئے تو اس رات کی چاہے ساری رات جاگ کر کے عبادت کی ہو، مغفرت کی فہرست میں نہیں آ سکتے، بخشش کی فہرست میں نہیں آ سکتے. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو تمام اعمال سے یاد ہے یا نہیں یاد ہے، کیے تھے انجانے میں کر دیے، انفرادی کیے اجتماعی کیے، ہاں چھپ کر کیے تھے سب کے سامنے، اے اللہ سارے قسم کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ صدق دل سے توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. تفصیل میں نماز کے بعد کر دوں گا.